أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله واللہ خبیر بما تعملون. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، جب تم کو مجلس میں کھل کر بیٹھنے کے لیے کہا جائے تو کھل جاؤ اور لوگوں کے لیے آنے والوں کی کشادگی پیدا کرو. اور جب تم سے کہا جائے کہ مجلس برخاست ہو گئی، چلے جاؤ، اٹھ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے درجوں کو بلند کرتا ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے. ایمان والوں کے درجوں کو بلند کرتا ہے اور ان میں ان کے درجے بلند کرتا ہے، خاص طور پر زیادہ درجے بلند کرتا ہے جو صاحب علم ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہے. اے ایمان والو، جب تم اللہ کے رسول سے تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہو تو وہ کام کرنے سے پہلے، اللہ کے رسول سے خاص پر بات کرنے سے پہلے تم صدقہ دیا کرو اور پھر آؤ. یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یہی تمہارے لیے پاکیزگی کا طریقہ ہے. کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اللہ کے اپنی جو ہے سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دینا تمہارے لیے دشوار ہو رہا ہے تو تم نہ کر سکو گے؟ تم نے نہیں، بس پوچھ لو کہ رک گئے نا. یہ حالت ویسی نہیں تھی صحابہ کرام کی، تو اللہ نے اب تم کو معاف کر دیا ہے. بس تم نماز قائم کرو، صاحب نصاب ہونے پر زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہے. تو جیسا آپ کو معلوم ہے کہ اس سورہ مجادلہ کے اندر تو ایک تو زیار کا قانون بیان کیا گیا، پھر دوسرا کچھ لوگ جو ہے چھپ چھپ کے باتیں کرتے تھے، رازدارانہ باتیں، سیکریٹ میٹنگس بولتے ہیں نا، سیکریٹ میٹنگس، تو یہ ایمان والوں کو غمگین کرتی تھی. پھر کچھ لوگ اللہ کے سے خاص طور پر الگ سیکریٹ باتیں کرنا چاہتے تھے، تو اب ان کو قانون بنایا کہ تم جو ہے صدقہ دو، اس کے بعد بات کرو. تو اب یہ منافقین کے لیے تو یہود تو کر سکتے نہیں تھے، اللہ کے نام صدقہ اور خیرات کر کو وہاں کو بات کرنا تو یہ پہلے مشکل ہوتا تھا ان کے لیے. تو اس لیے اللہ نے قانون بنا دیا. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے جو ہے اللہ کے نام میں صدقہ دیا، اللہ کے بات کیا، اس کے بعد پھر دوسری یہ آیت نازل ہوئی کہ تم فیض لم تفعلوا، تم نہ کر سکو گے تو اب معاف کر دیا اللہ نے تمہارے لیے. لیکن سارے لوگ رک گئے اس کے بعد. تو بھائی کہاں صدقہ دینا نہیں دینے ہوتا ہمارے ایسی، اور قانونی معاف بھی ہو گیا لکو نکو، تو یہ بہت لوگ کم ہو گئے. یعنی غیر ضروری طور پر اللہ کے رسول کو روک لے کے بیٹھ دیتے، آپ سے الگ باتیں کر لیتے، بیٹھنا، آپ کے کان میں باتیں کرنا، میں بہت قریب ہوں دکھانے کے لیے. ایسا کچھ لوگ کرتے تھے، تو اس لیے یہ فن بنا جائے گا. تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ کہ شریعت کا حکم کہ جو سب سے پہلے میں نے عمل کیا اس کے بعد کوئی عمل نہیں کیا. تو یہاں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجلس میں ہم لوگ سب لوگ بیٹھے تھے. اب جو جن کا درجہ بڑا ہے، جن کے بدر میں حاصل، جو صحابہ کا بدری صحابہ سب سے بڑا درجہ ان کا ہے. اس کے بعد جو ہے بیت رضوان کے صحابہ کا درجہ ہے. اب وہ بیٹھے ہیں، وہ نہیں ہیں، دوسرے لوگ سب جم کے بیٹھے ہیں، اللہ کو چاہ رہے ہیں کہ ان کو جگہ ملے، تو کوئی ہلنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. یہ چیز اللہ کے رسول کے لیے خود پریشانی کے باعث بن گئی، تو اللہ نے آیت نازل فرمائی. اللہ کے یہ کہتے ہیں کہ تم اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، کوئی برا مت مانے. تو وہ اللہ کے لیے تھا قانون. اب آج بھی یہ قانون ہے، جو ہے مجلس کے اندر کوئی آ رہا ہے تو آپ تھوڑی سی جگہ ہلو، ذرا ہلکی جگہ دو، آؤ بیٹھا لو. لوگ ہلنے کا نہیں، بس کون آ رہا ہے کون کیا ہے، بس لوگ ایسے کرتے رہتے. سب ایمان والے ہیں، اور جو زیادہ اس والے ہیں، علم والے ہیں یا بہت تقوی والے ہیں، ان کو زیادہ نزدیک جگہ دو. تو اللہ کے کہتے ہیں کہ جو نماز میں ولی علی ارحام صاحب علم، میرے نزدیک جو ہے جو علم والے ہیں
اور جو ہے زیادہ سمجھدار ہیں وہ میرے قریب کرو تاکہ تم سب دیکھ سکو. اللہ کے لیے امامت کرتے تھے تو بولے کہ میرے نزدیک وہ لوگ رہو گے جو علم والے ہیں, سمجھ والے ہیں, دور 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 ادھر ادھر رہتے مطلب دور دور رہتے. تو اس لیے جو ہے امام سے قریب وہ لوگ رہے ہیں جو صاحب علم ہیں, عقل والے ہیں. ہاں الم تر الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ان لوگوں سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہوا. تو منافقین جو ہے یہودی کے ساتھ دوستی تھی, منافقین کی دوستی یہودی کے ساتھ تھی. ما ہم منکم ولا منہم, یہ نہ تمہارے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے. بظاہر اسلام قبول کیے ہیں لیکن جو ہے دلوں میں ایمان نہیں ہے, دلوں میں ایمان نہیں تھا منافقین کے, تو ان کے ساتھ بھی ساز باز کرتے تھے, ادھر بھی آ کے مسلمانوں کے ساتھ بھی جو ہے تعلقات رکھتے تھے. یحلفون علی الکذب وہم یعلمون, کہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے. اب یہاں واقعہ ہے ایک جھوٹی قسمیں کھانے کا ان کا. عبداللہ بن ابی, عبداللہ بن بنتل, تو اللہ کے رسول بولے ایک آدمی آئے گا جس کی آنکھیں نیلی ہیں اور اس کا رنگ گندم گو رنگ ہے, پست قد کا ہے, شیطان کتنے آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ آدمی. اللہ آنے کے پہلے بولے ایک دم آ گیا انہیں, آ کے بعد جو ہے سب لوگ دیکھ رہے تھے اسے, سب بولتے آ گیا دیکھے. تو اللہ آپ نے فرمایا تم اور تمہارے ساتھی ہم کو برا بھلا کہتے ہیں ہمارے پیچھے. نہیں اللہ کو ہم ایسا نہیں بولتے کبھی, ہم جب برا لگا سن لو سب خسم خس میں کھا لے. دیکھو تو اس پر آیت نازل ہوئی کہ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جانتے بوجھے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں لوگ. تو اس طرح منافقین کا طریقہ رہتا ہے جھوٹی قسمیں کھانے کا. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون, اللہ نے کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. کیا برا کام ہے جو لوگ کر رہے ہیں, پہلے تو ایمان نہیں, پھر جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے ایمان کو ثابت کرتے رہتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین, اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. قسم کھاتے تو ملے گا لوگ ہمارا سچا سمجھتے ہیں, ایسا کیسا ہوتا بھائی, اللہ تمہارا پول کھول دیتا. تو آج بھی کچھ لوگ جو ہے ایک اپنا یہ قسمیں کھانے کا ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے. ارے سچے قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے, سچے آدمی کو قسم کھانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ جھوٹے لوگ ہی قسمیں کھاتے ہیں معلوم, قسم سے اور لوگ جو ہے باتوں میں معاملات قسم تھا, قسم سے جی قسمیں مت کھایا کرو. بلا ضرورت کھانے کی ضرورت کیا ہے. قرآن میں جو قسمیں کھائی گئی وہ دلیل کی طرف پیش کی. اللہ تعالیٰ کھائے نا قرآن میں قسمیں والشمس والقمر, ایسی قسمیں ہیں نا, والفجر, یہ قسمیں جو ہے اللہ تعالیٰ بطور دلیل کے, دیکھو سورج کو دیکھو, چاند کو دیکھو, کس کے حکم سے علاوہ ہے سورج چاند, سورج یہ صبح کس کے حکم سے نکل رہی ہے, رات کس کے حکم سے آ رہی ہے, یہ بطور دلیل کے پیش کیا ہے. یہاں دلیل نہیں ہے, اس لیے کسی سے قسم کھانا ہے نہیں ایمان والوں. اگر بہت ہی شدید ضرورت پڑی تو اللہ کی قسم کھانا ہے, کسی کی اور قسم نہیں کھانا چاہیے, یاد رکھو. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, یہ اپنا سب بچاؤ کر رہے ہیں جان و مال کا, یہ کل کام آنے والا نہیں منافقین. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, یہ وہ منافقین جن میں ایمان نہیں تھا ان کے لیے بات نازل ہوئی. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم, کل اللہ تعالیٰ جب اٹھائے گا تو اس وقت جھوٹی قسمیں کھائیں گے. یہ دیکھو اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانے والے لوگ ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ, اور یہ خیال کریں گے کہ ہمارا کچھ اسٹینڈ ہے, قسمیں کھا کہ کچھ ہمارا کام نکل سکتا ہے. أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ, ہمیں کسی اسٹینڈ پر ہیں, نہیں ہوتا. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ, یاد رکھو جھوٹے لوگ. اللہ کے سامنے پورا جھوٹ کھول جائے گا, اللہ تعالیٰ سینوں کے راز کھول کے رکھ دیں گے. یوم تبلی السرائر, پھر تمہارا عمل ہی نہیں, تمہاری نیت کیا ہوئی کھول کر رکھ دی جائے گی. اتنا بڑا عمل کیا بھائی نے, بہت بڑا کرتا کہ نہیں, کیا کس نیت سے کیا ہے انہیں, اس پر تمہارا کاؤنٹ ہونے والا ہے. صرف اتنا بڑا عمل ہے کر کے نہیں, تم نے کیا نیت سے کیا ہے, کیا تمہارا انٹینشن تھا, کیا تمہارا ارادہ تھا, اس کا غرض و غایت کیا تھی بھائی کرنے کی. ایک ذرا نام ہونا جو لوگوں میں ہونا, کیا تقریب کیا تھا, کون نام ہونا بولتے ہیں, ہمارا نام ہی لیتا نہیں, کون بھی پر تمہاری نیت بھر آ گئی. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا ہے, کسی کے لیے کرنا نہیں کام, معلوم ہے نہیں.
صرف اللہ کو راضی کرنے، اللہ کچھ کرنے کی. استفزهم الشیطان فانساهم ذکر اللہ اولئک هم حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. شیطان ان پر غالب آ گیا، منافقین پر. تو آج بھی منافقین کی بہت جو ہے کیا کرنا چاہیے، کسی کو بولنا نہیں ہے. بڑی تعداد مسلمانوں کے اندر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ کا زمانہ کون سا؟ تابعین کا زمانہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ منافقین اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، وہ زمانے بول رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ منافقین کی نشانی کے طور پر کوئی دم نکال دے تو بے شمار لوگ دم والے ہو جائیں گے، ہر ایک کی دم نکلے گی. وہ زمانے میں بول رہے ہیں کیا نفاق، بس آدمی بس پالیسی کا ہے. مولانا وسیع اللہ صاحب لیکن پالیسی کا نہیں، نفاق کا سمجھو. پالیسی سے رہنا چاہیے، تمہارا نہیں آتا جو رہنے کیسا رہنا ہے. کیا کیا تم پٹک میں بولتے ہیں سب تمہیں پالیسی سے رہنے کا. چپ پالیسی نفاق معلوم ہے. حق بولنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، حق پر چلنا ہے. آپ کتنے لوگ ہیں حق معلوم ہوتے حق بولتا نا، چھپا لیتا ہے. میں معلوم تھا مہیش نہیں بولا، معلوم تھا مہیش نہیں بولا ہے. ارے تجھے حق معلوم رہا تو کیوں چھپا رہی تھی؟ میں نے نہیں معلوم تھا، انہیں الگ ہے، انہیں باطل پر ہے لڑ. تو حق معلوم تو چھپا لڑنا. یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ اولئک حزب الشیطان، باطل پر چلنے والے لوگ شیطان کی پارٹی ہیں. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہ نقصان اٹھانے والے ہیں، گھاٹے میں رہنے والے ہیں. کل کیا سمجھے تم لوگ؟ اب اللہ کی پارٹی کے لوگ کیسے ہیں دیکھو. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو لوگ اللہ رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں کل ذلیل و خوار ہوں گے، بہت زیادہ ذلیل، وہ بھی تھوڑے نہیں، اذلین. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز. منافقین اور یہ یہود دیکھتے تھے کیا ہوتا ہے حال ان کا، نبی کا، ایمان والوں کا. تو اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کر دیے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرض ٹھہرائی. کتب کے معنی لکھنا، کتب کتب علیکم الصیام بولتا، کتب اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرض ٹھہرائی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں غالب آؤں گا. اللہ تعالیٰ غالب آئیں گے اور میرے رسول غالب آئیں گے، ایمان والے غالب آئیں گے. ان اللہ قوی عزیز، اللہ بہت زبردست ہے اور ساری طاقت کا مالک ہے. کیا کرنے والے تم اللہ کے اوپر غالب آ سکتی ہیں. اب یہ تو یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ تھے. اور اللہ کی پارٹی کے لوگ، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کو نہ پائے، ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ رسول کے مخالفین سے دوستی کرتے ہوں. جو اللہ رسول کے مخالفین سے دوستی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، چاہے ان کے وہ لوگ کانا آبا ہوں، ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، ان کا خاندان کیوں نہ ہو. نہیں صاحب ہمارے لوگ ہمیں ساتھ دینا جی کے ساتھ نہ ہو نہیں، حق پر ساتھ دو، بات میں ساتھ مت دو، چاہے تمہارا بیٹا کیوں نہ ہو، تمہارا باپ کیوں نہ ہو. یہی کام صحابہ کرام نے کیا. صحابہ کرام کا امتیاز یہی ہے. ابو بکر صدیق سے ان کے باپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کے باپ ابو قحافہ باپ نہیں لائے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، مار دیا انہوں نے، بیوش پڑ گئے. اللہ میرے باپ کو ایسا مت کرو. نہیں، اللہ کے آپ کے خلاف کہہ رہا ہے میرا باپ، میں کیسا برداشت کروں. حضرت جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے باپ جنگ بدر میں دونوں باپ بیٹے سامنے تھے. تو انہوں بار بار سمجھا رہے تھے، دیکھ رہے تھے باپ کو جنگ میں نظر نہیں آ رہے تھے. بعد میں باپ سامنے آ رہے تھے، قتل کر دیا. اتبا شیبہ حضرت علی کے رشتہ دار ہیں لوگ. حضرت علی نے اپنے تمام رشتہ داروں کو قتل کر دیا. دیکھ رہے ہیں سب رشتہ دار تھے جنگ بدر کے جو لوگ آئے تھے، کوئی غیر نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان لوگوں سے محبت نہیں کریں گے جو اللہ رسول کے دشمن ہیں، چاہے وہ کتنے عزیز کیوں نہ. آج ہم جو ہے عزیز رشتہ داری دیکھتے ہیں، نہیں صاحب اپنے لوگ ہیں کیا کرنا ہو، بدعت کرو، شرک کرو، شرک کرنے کا بولے کھانے ہیں بھی کیا کرنا ہو، جانا تو گھر میں کریں، کندوری کریں، خدا بدعتی کامہ کر رہے ہیں، ساتھ دے رہا ہے، وہ کامہ کر رہے ہیں، سب غلط نہیں جانا چاہیے. نہیں، تم اللہ کے خلاف ہو، تم تمہاری دوستی نہیں کرتے. کیا کریں گے تمہارا، کیا بگاڑیں گے؟ اور کچھ بگاڑ سکتے نہیں. تم اپنا دین چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، ان کے پاس جانا رہا تو یہ دیکھو اپنا دین چھوڑ کے جا رہے ہو تم. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دیا ہے. ایمان کب بیٹھے گا؟ ان کی مخالفت کرنے پہ ایمان بیٹھے گا. ان کے ساتھ کیا تو ایمان چھوڑ جانا پڑتا تمہیں تجد. اولئک کتب فی قلوب الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو مضبوطی سے جمع دیا ہے. وایدہم بالروح منہ، اپنی طرف سے اللہ نے ایک خاص مدد، روح اللہ کی طرف سے خاص مدد، روحانی مدد ان کو بھی لوگوں. اور ایسے لوگوں کو
جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جنتوں میں داخل کرے گا، اس کے نیچے نہریں بہری۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، میرے اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہیں، دیکھو وہ شیطان کی پارٹی ہیں، یہ اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہیں۔ الا، خوب سن لو، ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی پارٹی کے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سارے غیر مسلم ہیں، تو غیر مسلموں سے معاملات کر سکتا ہے آدمی، ان کی ہمدردی کر سکتا ہے، لیکن محبت نہیں کر سکتا، ایسے کام نہیں کر سکتا جس سے ہمارا دین چھوڑنا پڑے گا۔ یہ پوجا مارتی بر نہیں کرتا ہوں، گنیش پوجا مارتے نہیں ہوتا بھائی، نہیں آ سکتے تم۔ اب ہم آفس میں تھے، انہوں کر لو، تم کیا کرنا کر لو، پرساد تک اٹھے، پرساد وہ نہیں لیتے بھائی، ہم نہیں کھاتے، کیا کرتے ہیں تم نے بولو، گپ چپ دھوم دھام پوجا پڑتا ہے، وہ یہ لا کے لگاتے ہیں وہاں سے، لگا لیتا ہے، یہ دیکھو اس کو اسلام کے خلاف، یہ اللہ کی پارٹی نہیں، یہ کافروں کی پارٹی ہوئی آدمی، معلوم ہے اس ماحول میں ہے کیا صاحب، یہاں تو سب غیر مسلم زیادہ ہیں، کیسا رہنا رات دن بازو میں، اچھا سلوک کرو، اچھا معاملات کرو ان کے ساتھ، کوئی معاملہ شرک کے خلاف ہے تو مت کرو۔ تو ان سے کیا کرنا چاہیے؟ معاملات، موالات، مواسات اور معاملات۔ مواسات ہمدردی کرنا ہے، بیمار ہوا، فلاں ہوا، یہ ہوا، مریا، جیا ذرا جا کو سب پوچھے کرے کیا سب مرے، تسلی دو، وہ کرو، یہ سب معاملات کرنا ہے، ڈھنگ سے صحیح معاملات کرو، کوئی شرک کے خلاف مت کرو۔ موالات ہے نا دوستی، دلی تعلق مت رکھو، دلی تعلق ہمارا صرف ایمان والوں سے ہوگا، یہ اچھا سمجھنا ہے۔ کسی بھی فاسق لوگوں سے دلی تعلق مت رکھو، اللہ کی دعا کرتے ہیں اللہ کسی فاسق کا مجھ پر احسان نہ رکھ، ایمان والا بھی ہے فاسق ہے، تاکہ میرے دل اس کی نرم ہو جائے گا، اس کسی فاسق کا مجھ پر احسان نہ رکھے اللہ، ورنہ اس کے فسق کے تعلق سے میرا دل نرم ہو جائے گا۔ تو کہاں تک اللہ کے لیے کیا ہے، ایسا فاسق رہتا کہ نہیں چلو اس کی تعریف چلیے، وہ چلیے، ہاں منسٹر ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ کیسا فاسق نہیں، فاسق کو دوستی مت کرو، یاد رکھو، فاسق کو سلام مت کرو، یہ کہا ہے حدیث میں، فاسق کو سلام مت کرو، خود کرتا ہے تو جواب دو، تم خود سلام نہ کرو۔ تو دو پارٹی، ایک اللہ کی پارٹی، شیطان کی پارٹی۔ تو ہم لوگ دیکھیں کس کی پارٹی ہیں ہم لوگ، اللہ کی پارٹی والے لوگ صرف اللہ کی محبت کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار اگر جو ہے دین کے خلاف ہیں تو ان سے محبت نہیں کرے گا، باپ بیٹے حتیٰ کہ جو ہے بیوی بچے سب جو ہے، بس وہ پیسہ ہوتا ہے، حالات ایسے میں ابھی بھی آج پیش آ رہے، ایسا نہیں اس زمانے میں پیش آ رہے تھے، بیچارہ وہ باغلوٹ کے بچے آتے ہیں، کل رات کو فون کیا تو جو ہے اس کے باپ نے مار کے نکال دیا کر، تبلیغ میں آتا چلے جاؤ بیٹے، نماز پڑھتا تھا، ٹوپی نکال پھینک دیا گیا بیچارے، کیا کرنا ہوتا میں جماعت میں، پہلے جماعت میں چلے بھائی، میں جماعت میں جا رہا ہوں، جاؤ بھائی جماعت میں، جب کیا کر گھر سے نکل رہا ہے باپ، تو نماز کی پڑھتا ہے، نماز پڑھنے پر ٹوپی پہنتا ہے تو داڑھی چھوڑے، ابھی بھی ایسے لوگ ہیں، جہالت کا بھی ہے۔ تو بہرحال جو ہے ہمارا تعلق اللہ سے، اللہ والوں سے ہونا چاہیے، جو دین کے خلاف ہے ان سے ہمارا دلی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اچھا باپ مارا تو مار لو، کیا کرتے ہیں، باپ کیا مارتے ہیں، الٹا مارتے، صبر کرو، اللہ تعالیٰ اجر دیں گا، کبھی آج نہیں تو کل اسے سمجھیں گی، دعا کرو اس کے واسطے، باپ کے واسطے، ایسے لوگوں کے واسطے، اللہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔